بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ابھی پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں، ان کا مقام و مرتبہ انسانیت میں سب سے بلند ہے، ان کی اقتدا کر لینے والا، ان کی پیروی کر لینے والا منزل کو پہنچ جائے گا. وہ جادہ حق کے راہی ہیں، وہ صراط مستقیم کے رہرو ہیں. یہ ساری باتیں پیچھے عرض کی ہیں، دلائل بھی دیے ہیں. وہ قرآنی کردار ہیں، قرآن کریم کا سب سے پہلا مخاطب ہیں. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر انہوں نے عمل کر کے نبی کے سامنے پریکٹیکل کرایا ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے اور ان کو ویریفائی کیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ اولئک هم المفلحون اولئک هم المہتدون. اور پھر اس کے بعد آخرت تک کی گارنٹی لے کر کے انہیں چھوڑا ہے. پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، بہت خطرناک دن ہے، لا یخزی اللہ النبی، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا اور پشیمان نہیں ہونے دیں گے. والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں. کون ہے یہ ساتھ؟ ہی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے معنی کیا ہیں؟ صحابی کے معنی جب اردو میں اور ہندی میں کرنے جائیں گے تو اس کے معنی ساتھی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں، نبی اور نبی کے ساتھی، انہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں رسوا نہیں کریں گے. یعنی ان کے اعزاز کی گارنٹی ہے، ان کے اعزاز کا دفاع رب ذوالجلال نے کر دیا ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے سامنے روشنی چل رہی ہوگی، بہت عجیب انداز ہوگا. وبایمانہم، دائیں جانب بھی روشنی کی ایک قطار ہوگی. دیکھنے والے سمجھ لیں گے یہ وی آئی پیز ہیں، اور بس یہ کہتے جاتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور اور روشنی کو مکمل کر دیجئے. واغفر لنا، اور ہمارے مغفرت فرما دیجئے. انک انت العزیز الحکیم، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اس سلسلے میں نے بہت ساری چیزیں صحابہ کے کردار کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک بات اور، صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں، صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ جملہ بولتے ہوئے. کہنا یہ چاہیے کہ اس کائنات میں، انسانی تاریخ میں اور روئے زمین پر پھیلی ہوئی تمام محبت کی داستانوں میں کوئی داستان اور کوئی محبت، کوئی دیوانگی، کوئی جنون عشق، کوئی وفور عشق صحابہ کے قدموں تک بھی نہیں پہنچتا. جو محبت صحابہ نے کی ہے، تعبیریں کم پڑ جائیں گی، استعارے کم پڑ جائیں گے، ڈکشنریاں ساتھ چھوڑ دیں گی، الفاظ تنگ ہو جائیں گے. صحابہ کی محبت کا مفہوم نہیں ادا کر سکتا، کوئی نہیں ادا کر سکتا. میں یہیں بیٹھے ہوئے آپ سے یہ گواہی اور شہادت لے سکتا ہوں کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ واقعی اس طرح کی محبت اس کائنات میں نہ سنی ہے، نہ پائی جا سکتی. مطلب ایک تو یہ عقیدت میں دعویٰ کر دوں، لیکن ایک یہ کہ آپ کی زبان بولے. بہرحال یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے ملت کا اس وقت کا. حضور سے محبت یہ ایک ٹاپک بنا ہوا ہے، خاص طور سے ربیع الاول کا برننگ ٹاپک ہے، برننگ ایشو ہے.
اسی پہ سارے کٹاچ، سارا کرٹیسزم اسی کے اوپر، اور سارے مکالمات اور ڈیبیٹس اسی کے اوپر، اور سارا ڈسکشن اور ساری نوک جھونک اسی کے اوپر، جبکہ نبی کی محبت ہم کو چھو کے نہیں نکلی ہے۔ نبی کی دشمنی تو کوٹ کوٹ کے بھری ہے ہمارے اندر، نبی کی محبت ہم کو چھو کے نہیں نکلی ہے۔ سننے میں بڑا عجیب لگے گا، ابھی جب زمین پر رکھ کر کے دیکھیں گے ان جملوں کو تو ابھی پسینہ چھوٹ جائے گا۔ نبی کے امتی کا ایک شعار ہے داڑھی، ٹھیک، کسی کا نوجوان بیٹا داڑھی رکھ لیتا ہے، ماں باپ کی نبض دیکھیے جا کر کے، ماں باپ کی نبض ٹٹول کر کے دیکھیے جا کر کے، آگ کرنے کی، چل اچل سمپتی سے بے دخل کرنے تک کی دھمکی اسی سماج میں موجود ہے اس نوجوان بچے کے لیے جس نے داڑھی رکھ لی ہو۔ یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے، جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہو اسی کی شادی کا منڈپ جھانک کے دیکھ لیجئے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ دشمن ہے یا نبی سے محبت کرنے والا۔ پوری شادی میں فرسٹ اٹیمپٹ سے لے کر کے اور آخر تک کوئی ایسا عمل دکھلا دے نکاح کی مجلس سمیت کہ جس میں سنت موجود ہو، بڑا دعویٰ ہے جن کو، ان کی بات عرض کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم ان محبتوں کی باتیں کرتے ہیں، اس پر بحث اور ڈیبیٹ چل رہی۔ وہ جھنڈے والے، وہ نعرے والے، محبت کرنے والے بھی بات کرتے ہیں کہ جھنڈا چھوڑ دیں تو انہیں کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ نام پوچھنے کے بعد اگر وہ بتا دیں کہ پپو نام ہے، باپ کا نام سمیر ہے، تب بھی کوئی نہیں بتا پائے گا کہ مسلمان ہے۔ آپ بتائیے، دو نسلوں کے نام پوچھ لینے کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا مسلمان، اور دعویٰ کرتا ہے صحابہ کی صف میں کھڑے ہونے کا، نبی کی محبت کا۔ 3-4 گھنٹے جس نے دیے ہیں جھنڈے میں اس میں شریک ہونے کے لیے، کم از کم اتنا ہی وقت نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کا تہیہ کر لیتا، فرض بھی چھوڑے اسی بیچ میں۔ بہرحال وہ میرا مضمون نہیں ہے اس وقت کا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم جن محبتوں پہ بغلیں بجا رہے ہیں، جن محبتوں پر ہماری تھاپ اور ڈھپلی سر اور تال ہے، اس محبت کا حال یہ ہے کہ وہ حقیقت میں دشمنی ہے۔ محبت کہتے کس کو ہیں؟ پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، اس سے پہلے سینکڑوں بار یہ بات عرض کر دی ہے میں نے کہ نبی سے محبت دین کا پارٹ ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول برحق مانیں گے تبھی انٹری ہوگی۔ اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عہد کیجئے، ایگریمنٹ سائن کیجئے کہ آپ نبی کے خلاف نہیں جائیں گے، ان کے طریقے کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، وہ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں وہ برحق ہے۔ جب یہ مانیں گے تبھی تو بات آگے بڑھے گی۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ایک شاعر کہتا ہے کہ تم کسی سے محبت کا اگر دعویٰ کر رہے ہو اور واقعی تم اس کی محبت میں مخلص ہو، سچے ہو، تو پھر تمہیں دکھنا چاہیے کہ تم اس کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہوگے۔ یعنی اطاعت، اگر آپ کسی کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اطاعت لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم جس سے دوستی رکھتے ہو یقیناً تم اس کی سوچ اور نظریے کے مطابق چلو گے۔ حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کی تہذیب اور اس کے طریقے پر چلتا ہے، یعنی صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ جو آپ عام طور سے کہتے ہیں اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، ذرا ہوش و حواس میں ذرا دھیان دینا تم دوست کس کو بنا رہے ہو، وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہوگا، یاد رکھنا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وہی کہہ رہا ہے شاعر کہ لو کان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اطاعت کرتے۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ محبت ایک کیفیت ہے جسے پروو کرنے کے لیے آپ کو سسٹم کی ضرورت ہوتی۔ ایک بہت گندی مثال دے دوں، ایسے پتہ نہیں چلے گا
کہ فلمی دنیا کے کس بدماش اور بدقماش کے آپ فین ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ نہیں چلے گا کس بیہودے اور کس حیا کے دشمن فلمی اسٹار کے آپ فین ہیں، لیکن آپ فلاں خان صاحب کی تصویر والی بنیان پہن لیں تو سب بتا دیں گے یہ کس کا فین ہے. یا پیٹھ کے پیچھے اس کو ٹانگ لیں آپ تو سارا زمانہ سمجھ جائے گا کہ یہ فلانے کا فین ہے. یا اس نے جیسے جوتے پہنے ہیں بدماش نے، ویسے جوتے آپ خرید لیں تب بھی آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ فلاں کا فین ہے. ویسے ہی آپ نے شرٹ سلوا لی اپنی، یا ویسے ہی آپ نے پینٹ کی کٹنگ یہاں سے پھاڑ لی، یہاں سے پھاڑ لی، یہاں سے پھاڑ لی، عقل بیچ کے کھا لی، ایسا کر لیا آپ نے، تب بھی کہا جائے گا کہ یہ فلانے کا فین ہے. یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، وہ ایک گمنام جذبہ ہے جس کے لیے عبارت کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے کسی جوہر کی ضرورت پڑتی، کسی عرض کی ضرورت پڑتی. وہی حال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو، اس کلیم کو فیکٹ اور ایویڈنس کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کا حلیہ اور آپ کی پوشاک، آپ کا رہن سہن، آپ کی بول چال، آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا لائف اسٹائل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہیں سے پتہ چل جاتا ہے بات کیا ہے. صحابہ اس طرح کا جنون بھی رکھتے ہیں. ایک حبشی صحابی، جن لوگوں نے افریقہ والوں کو دیکھا ہوگا ان کے بال کیسے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں. اگر ذرا سے بڑے بال رکھیں گے نا تو پھر اس کے اندر سے وہ دھول بھی نہیں نکال پائیں گے. اتنے اتنے بڑے بال ہوتے ہیں. تب تو حالات یہ ہیں کہ اگر مچھر یا جواں گھس جائے تو اندر ہی خودکشی کر لیتا، راستہ نہیں ملتا بیچارے کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کے لیے مانگ تلاش کرنا، یہاں وہاں سے نکالنا بڑا مشکل کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بال اس طرح سے کھینچتے ہیں تو بیچ میں نشان پڑ جاتا ہے. یعنی سیدھی مانگ جسے کہتے ہیں نا، سیدھی مانگ نکالنا جس کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کی اصطلاح میں، تو نبی کا یہ طریقہ تھا. ایک صحابی بہت کوشش کرنے کے باوجود یہ نشان نہیں دکھ رہا ان کو، یہ نشان نہیں دکھ رہا. سریا گرم کی اور یہاں پہ ایک نشان ڈال دیا کہ یہ سر امام الانبیاء کی طرح لگنا چاہیے. محبت کا کوئی دستور ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی دستور ہے اس طرح کا؟ کوئی داستان ہے چھپی ہے کسی کہانی میں، کسی ڈائجسٹ میں؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قرات نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وضو کرنے لگے تو صحابہ سب کے سب ٹوٹ پڑے ایک دوسرے کے اوپر. فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، حضور کا جو پانی وضو سے گر رہا تھا اس کو وہ چھین جھپٹ کرنے لگے، ایک دوسرے سے چھیننے لگے. تو حضور نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس کام پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو صحابہ جواب دیتے حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. حضور تھوکتے ہیں، صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، تھوکتے ہیں صحابہ نہیں گرنے دیتے. لاؤ کہیں کوئی داستان ہے آپ کے پاس اس طرح کی؟ کوئی کہانی ہے؟ بڑی کہانیاں روز چھپتی ہیں، تمام بھانت بھانت کے چینل ہیں، ان پر دیکھیے کہ پریم پرسنگ میں فلاں نے اپنی نس کاٹ لی اور مر گیا، اور ٹرین کے آگے کود گیا اور گنگا میں چھلانگ لگا دی، سلفاز کھا لیا اور کنڈے پہ لٹک گیا، پنکھے میں لٹک گیا. یہ روزانہ آپ سنتے ہیں، اس طرح کی بدماشی آپ روزانہ سنتے ہیں. لیکن لاؤ تو کوئی بڑے شیریں فرحات کے قصے، بڑے لیلا مجنوں کی دیوانگی آپ نے مثالیں پیش کی ہیں. لاؤ کوئی ہو انسانی تاریخ میں ایسا جو تھوک ہاتھ میں لے کر کے اور چہروں پر مل لیتا ہو. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کی محبت ایک ایسی محبت ہے جس کے لیے تعبیرات نہیں ہیں، استعارے نہیں ہیں، تشبیہات نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، کچھ نہیں بچا. اور آپ یہ دعویٰ کرنے کی غلطی مت کرنا کہ کوئی نیا محبت کا طریقہ آپ ایجاد کر لو گے جو ان سے بڑھ جائے گا. ہاں جو طریقے انہوں نے بازاری اور بے قیمت سمجھ کے چھوڑ دیے ہوں وہ شاید آپ اپنا سکو تو اپنا لو، لیکن محبت کے قیمتی کوئی ایسے واسطے اور ذرائع نہیں ہیں. اظہار محبت کے کوئی بہت قیمتی مظاہر نہیں ہیں کہ جو آپ نئے پیدا کر سکو. ہاں وہ سیاست والی بازاری محبت، جھنڈے اور نعرے والی، وہ تو آپ بھگت اور برت سکتے ہو، جسے صحابہ نے کبھی بھی نمبر نہیں دیے جس محبت.
یہ روایت میں نے جو ابھی پڑھی ہے، پہلے تو ایک آیت دیکھیے. صحابہ جانتے ہیں حضور سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ دین کا پارٹ ہے، اور دین کل کا کل کنوے کر دیا ہے حضور نے صحابہ کو. یقین ہے آپ کو یا نہیں اس بات کا کہ کل کا کل دین حضور نے کنوے کر دیا ہے، یعنی اس کو صحابہ تک پہنچا دیا ہے. کیسے پتہ ہے؟ آپ کا حجۃ الوداع کا خطبہ، جسے رخصتی کا خطبہ کہا جاتا ہے، اس میں حضور نے کہا، کیا پوچھا تھا؟ الا هل بلغت، لوگوں سنو، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا پہنچا دیا؟ کیا پہنچا دیا؟ صحابہ نے، جو لاکھ سے اوپر کی تعداد میں تھے، اس وقت کے تقریباً کل کے کل تھے، کہنے لگے قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ساری امانتیں ادا کر دی ہیں اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. تو سارا دین حضور نے کنوے کر دیا ہے، پریکٹیکلائز ہے وہ، صحابہ کے تھرو پورا کا پورا لیب میں پریکٹیکلائز ہے وہ. اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی یہ آیت، یعنی آپ حضور سے کتنی محبت کر سکتے ہیں. یہ آپ کیا نام ہے، ایک سوال اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ ان سے کہیے، کس سے؟ صحابہ سے. تو اب دیکھیے یہ پریکٹیکل چل رہا نا، کہاں سے تھیوری کہاں سے دی گئی ہے، تھیوری کہاں سے کنوے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا پریوار اور کنبہ اور قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جسے تم نے مشکل سے اسٹیبلش کیا اور جس کے کولیپس کر جانے سے تم بہت ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ بلند و بالا محلات جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا وہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ سوال کا جواب، سوال نوٹ کیجئے پہلے. کیا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ و خاندان، اور تمہارا مال، اور تمہاری تجارت، اور تمہارے مکانات، 8 چیزیں گنائی ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. آپ سمجھ لیجئے. وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں یہ پسند ہے. آپ جواب دیجئے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو میں پوچھوں گا پھر دکان بند کر کے نماز پڑھنا مشکل کیوں ہے؟ پھر میں پوچھوں گا عشاء مشکل کیوں ہے؟ پھر میں پوچھوں گا فجر چھوٹتی کیوں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کوئی اپنا فیصلہ کر دیں تمہارے خلاف. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت. صحابہ فرماتے ہیں مشکل ترین آیت ہم لوگوں کے لیے، اتنا بھاری بھرکم ایگزامینیشن. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صحابہ نے کر کے دکھایا ہوگا نا، پھر یہ ثابت کر کے دکھایا ہوگا کہ باپ کچھ نہیں، اولاد کچھ نہیں، بھائی کچھ نہیں، کنبہ اور قبیلہ کچھ نہیں، مال و اسباب کچھ نہیں، تجارت کچھ نہیں، یہ مکان اور محلات کچھ نہیں. ایک ایک پر 10 واقعات سنا دوں گا مستند، ہر چیز پر، کہ صحابہ نے ثابت کر کے دکھایا کہ کوئی چیز نہیں ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے مقابل. ظاہر ہے کہ جب تک صحابہ اس کو ثابت نہ کر دیں، یہ کہا کیسے جا سکتا ہے کہ یہ ہدایت پا گئے ہیں، انہوں نے دین سیکھ لیا. جبکہ دیٹس کنفرم کہ صحابہ دین پر 100% عمل کرنے والے ہیں. اگر صحابہ نے 100% اس پر عمل نہیں کیا، نبی نے جو کچھ سکھلایا ہے اور صحابہ نے اس کو سیکھا نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزلٹ کیسے بول دیا لہم مغفرۃ واجر عظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون وکلا وعد اللہ الحسنى ان الذین سبقت لهم منا الحسنى لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اور وہی آیت یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہاں سے لے کر قیامت کے میدان تک، میدان محشر تک، انہیں بے عزت کرنے سے
خط کھینچ دیا ہے کہ یہ بے عزت نہیں ہو سکتے کہیں بھی. ظاہر ہے جب نبی کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کر کے اپنے آپ کو پروف کیا ہوگا تبھی تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارے ٹائٹلز اور سارے تمغے اناؤنس کیے گئے. تو آپ اندازہ کیجئے کیا کہہ سکتے ہیں آپ. دوسری روایت کیا فرمایا حضور نے, تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک من والدہ و ولدہ والناس اجمعین اپنے بیٹے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے, اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے, اور تمام انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. بتائیے پھنس گئے آپ, بتائیے الجھ گئے آپ, بری طرح سے الجھ گئے. آپ نے نبی کو کسی کالم اور کسی خانے میں رکھا ہی نہیں. وہ تو خالی ربیع الاول میں 2-4 جملے ان کے لیے, 2-4 نعرے ان کے حق میں, بس. زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت و کردار کہیں نہیں ہے, معاشرے میں کہیں نہیں ہے, گھر میں کہیں نہیں ہے. بغاوت کی انتہا تو یہ ہے ٹوپی سر سے غائب ہے, سنت ہی تو ہے. اتنا کہہ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اتنا یعنی یہ سنت کی تخفیف ہے, سنت کی تخفیف سے کافر ہو جاتا ہے. چاروں مکاتب فکر کا یہ فتویٰ ہے. حضور نے پوری زندگی احرام کے سوا کبھی بغیر ٹوپی نماز نہیں پڑھی. بھائی آپ کہیں گے نماز ہوتی نہیں کیا, تو میں کہوں گا کہ نماز آپ صرف پائجامہ پہنا, ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ آپ بند کیے ہوئے ہوں, نماز ہو جائے گی. اور اگر اتنا بھی کپڑا نہ ہو تو نماز ننگے بھی ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو قید کر دیا ہے, کوٹھری میں کپڑے اتار لیے ہیں آپ کے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھنا ہے, بہانہ نہیں چلے گا کپڑے نہیں. بلکہ اگر کئی لوگ ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں گے. جماعت سے ننگوں کے نماز پڑھنے کے مسائل الگ سے فقہا نے بیان کیے کہ ننگا ننگے کی اگر امامت کر رہا ہے تو وہ آگے نہیں کھڑا ہوگا, ان کے ساتھ میں ہی کھڑا ہوگا. یہی عورتوں کے لیے, بلکہ عورتوں کی جماعت کو جب صاحب کنز الدقائق نے بیان کیا تو یہی کہا وَكُرِهَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے, اور اگر وہ جماعت کرنے پہ اتر آئے یقف الامام وسطہن کہ ان کا جو امام ہے وہ ان کے بیچوں بیچ کھڑا ہوگا کالعراۃ ننگوں کی طرح, وہ بھی آگے نہیں بڑھے گا. عورت بھی جماعت اگر کرائے گی تو آگے نہیں بڑھے گی, صرف اتنا آگے کہ ذرا سا اس کا پنجہ آگے نکل جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز تو تب بھی ہو جاتی ہے, لیکن نماز تو وہی کہلائے گی, نبی کا طریقہ ہی تو نماز ہے. نماز کہیں سے اتری؟ آپ مجھے قرآن سے نماز بتا دیجئے کہاں ہے. قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا کئی طریقہ کسی نے بتلایا ہو تو مجھے بتا دے, کوئی جانتا ہو. نبی نے سکھلائی وہی تو نماز ہے نا. اور میں عرض کر رہا ہوں اتفاق کی بات سلفیوں کا, غیر مقلدوں کا فتویٰ کہ حضور سے بغیر ٹوپی نماز ثابت نہیں ہے. اگرچہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, یہ چھوڑ دروازہ ہے. جنہیں سنتوں کی پرواہ نہ ہو وہ یہ باتیں کریں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں, لیکن جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں بھائی وہ خالی نیکر کو پائجامہ پہن کے آ جائیں گے تب بھی انہیں نماز پڑھنے دی جائے گی, اس لیے کہ اگر انہیں کچھ کہا جائے گا تو وہ بھی چھوڑ جائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ مجبور کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو مجبور کسی سے آپ زور دے کر کے نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے, منع ہے. اگر سپوز جڑ اس نے انکار کر دیا, ابھی تو وہ صرف پڑھنے نہیں آ رہا تھا, آپ نے پریس کیا اس کو, اس نے انکار کر دیا, کافر ہو گیا. وجہ کون بنا؟ وجہ کون بنا؟ کفر کی وجہ بننے کی وجہ سے آپ مجرم قرار پائیں گے بڑے. تو بہرحال نبی کی تہذیب کو اتنا رسوا نہ کریں, سرے بازار رسوا نہ کریں, بدتمیزی ٹھیک نہیں ہے. سنتیں اگر ہم نہیں اپنائیں گے, ہندوستان اکلوتی جگہ بچی ہے, ہندوستان کے علماء نے الحمدللہ یہ مس گائیڈ اسی طرح ہوتے ہیں. ایک نوجوان نے آ کر کے مجھے کئی دسیوں جگہ کے فوٹو دکھائے نماز کی حالت کے, کوئی ٹوپی نہیں لگائے تھے, پوری جماعت ٹوپی نہیں لگائے تھے کہ یہی ٹوپی کیوں ہے. اس نے یہ پوچھا تھا, اسی ہاتھی خانے کا بہت پڑھا لکھا نوجوان, کہا کہ یہی ٹوپی کیوں ہے. تو میں نے اسے سمجھایا ہوگا 3-4 سال پہلے کی بات, لیکن اب پھر دوبارہ سے میں عرض کیے دے رہا ہوں کہ ہندوستان کی پہچان ہی یہ ہے. اور سارے کعبۃ اللہ کے سب سے بڑے امام اس وقت کیبنٹ کے آدمی ہیں,
حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس ابھی 5 سال پہلے 6 سال پہلے جب دارالعلوم آئے تھے تو انہوں نے اپنے 17 ملکوں کے دورے کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اس ادارے کا سنتوں پر عمل کرنے میں جو مضبوط موقف ہے وہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے سکھایا گیا. آپ بتائیے آپ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, بھاگ جائیں گے جس کی داڑھی پوری نہ ہو. جبکہ آپ عالم عرب میں جائیں گے تو آپ 100 نمازیں پڑھیں گے, ایک بھی پوری داڑھی کا آپ کو نہیں ملے گا. پھر کیا کریں گے؟ یہ کنڈیشن ہے. اس لیے کہ یہاں دین کی شکل سنتوں کی شکل میں بھی مضبوط رکھی گئی ہے. لیکن کچھ اب اس طرح کے لوگ ڈرائے ہیں کہ سنتوں کو مسمار کر دینا چاہتے ہیں, سنتوں کے نظام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی بغاوت ہے. کھلی بغاوت ہے. ٹوپی نہیں ہے, بغیر ٹوپی کے کبھی پڑھ سکتے ہیں, گر گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, سفر میں ہے کوئی مسئلہ نہیں, اور گندی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ سیرت سے نکال دیں, آپ اس کو نماز کے سلیقے اور آداب میں سے نکال دیں. اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلیقہ جو صحابہ نے سیکھا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو برت کے دکھایا ہے, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمیں اسی طریقے پر, اس لیے کہ ہم کوئی نئی محبت نہیں کر سکتے, بلکہ کائنات مل کر کے محبت کا کوئی ایسا نیا طریقہ لانچ نہیں کر سکتی کہ جو صحابہ نے برت کے نہ دکھلا دیا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی محبت عنایت فرمائے. اور محبت چونکہ سنتوں سے پروو ہوتی ہے, جسٹیفائی ہوتی ہے, اس لیے سنتوں کا شغف اور سنتوں کی محبت بھی ہم کو عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.